السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورۃ الانعام کی آیت نمبر 19، اس کا ترجمہ اور تفسیر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ شہید بینی و بینکم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون۔ قل آپ کہہ دیں، ایو کون سی، شیئن چیز، اکبرو سب سے بڑی، شہادہ گواہی میں، قل اللہ آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ، شہیدم گواہ ہے، بینی درمیان میرے، و بینکم اور درمیان تمہارے، و اوحیہ اور وحی کیا گیا ہے، الیہ طرف میری، حاذا یہ، القرآن قرآن، لانذرکم تاکہ میں خبردار کروں تمہیں، بہی ساتھ اس کے، ومم اور جن تک، بلغ یہ پہنچے، انکم کیا یقیناً تم، لتشہدون یقیناً تم گواہی دیتے ہو، انا واقعتاً، مع اللہ ساتھ اللہ تعالیٰ کے، آلہتاً معبود ہے، اخرى دوسرے، کل آپ کہہ دیں، لا نہیں، اشہد میں گواہی دیتا، کل آپ کہہ دیں، انما یقیناً، ہوا وہ، الہ معبود ہے، واحد ایک ہی، واننی اور بلا شبہ میں، بریء بے تعلق ہوں، مما اس سے جو، تشرکون تم شریک بناتے ہو۔ قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ شہید بینی و بینکم وأوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ أئنکم لتشہدون ان مع اللہ آلہۃ اخری قل لا اشہد قل انما هو الہ واحد واننی بریء مما تشرکون۔ آپ ان سے پوچھیں کون سی چیز گواہی میں سب سے بڑی ہے؟ آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان، آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ساتھ تمہیں بھی خبردار کروں اور انہیں بھی جن تک یہ پہنچے۔ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ واقعتاً دوسرے معبود بھی ہیں؟ آپ کہہ دیں میں تو گواہی نہیں دیتا۔ آپ کہہ دیں وہ تو بس ایک ہی معبود ہے، اور بلا شبہ میں ان سے بے تعلق ہوں جو تم شریک بناتے ہو۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ ابن اسحاق اور ابن جریر نے سعید یا اکرمہ کے واسطہ سے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ نمام بن زید اور کروم بن کعب اور حجری بن عمر آئے اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، مجھے اسی توحید حق پر مبعوث کیا گیا اور میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے قول کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی، یعنی آپ فرما دیجئے کہ سب سے بڑھ کر گواہی کے لیے کون سی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے قول کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی، یعنی آپ فرما دیجئے کہ سب سے بڑھ کر گواہی کے لیے کون سی چیز ہے۔ بحوالہ تفسیر، تفسیر ابن عباس، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 384۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی بندوں پر حجت ہے، اس کی وضاحت اس آیت کی روشنی میں ایسے ہے، کل آپ پوچھیں یا آپ کہہ دیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر دیں، ایو شیء اکبر شہادہ، کون سی چیز گواہی میں سب سے بڑی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو واضح طور پر بیان کر دیا، اب اس سے بڑھ کر کس کی گواہی ہو سکتی ہے؟ یہ گواہی اصول عظیم یعنی توحید کی گواہی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود سچائی کو بیان کرتا ہے، وہ سب سے بڑے فیصلے کرتا ہے، اس کی بات کے بعد کس کی بات کی گنجائش نہیں، اس کی بات کے بعد کسی کی بات کی گنجائش نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ بات کرے تو تمام باتیں ختم ہو جاتی ہیں اور معاملے کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ قل اللہ شہید بینی و بینکم، آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی قوم کے مابین دو قسم کی ہے۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی اور دوسرے قرآن حکیم کی گواہی۔ بحوالہ تفسیر مراغی۔ اللہ تعالیٰ ہی رسول اور بندوں کے درمیان گواہ ہے کہ رسول برحق ہے، جو کتاب لے کر آئے ہیں وہ سچی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی گواہی قرآن حکیم کی شکل میں آ گئی ہے، اس کے سوا کسی کو حقیقت کا علم نہیں، اس کے سوا کسی کو زور حاصل نہیں، اس لیے وہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی گواہی قرآن حکیم کی شکل میں آ گئی ہے، اس کے سوا کسی کو حقیقت کا علم نہیں، اس کے سوا کسی کو زور حاصل نہیں، اس لیے وہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ میری گواہی دیتا ہے جو کچھ میں کہتا ہوں، اور وہ اس کو محقق کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور اگر وہ ہم پر کوئی بات گھڑ کر لاتا تو یقیناً ہم اس کو اس کے دائیں ہاتھ سے پکڑتے، پھر یقیناً ہم اس کی رگے جان کاٹ دیتے۔ سورۃ الحاقہ آیت نمبر 44 تا 46۔ اللہ تعالیٰ اس کی گواہی نہیں دے سکتے جو اس کا رسول نہ ہو۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن تمہارے فائدوں اور مصلحتوں کے لیے میری طرف وحی کیا ہے، تاکہ میں تمہیں اور جن تک یہ قیامت تک پہنچے انہیں برے انجام سے خبردار کروں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن تمہارے فائدوں اور مصلحتوں کے لیے میری طرف وحی کیا ہے، تاکہ میں تمہیں اور جن تک یہ قیامت تک پہنچے گا انہیں برے انجام سے خبردار کروں۔ لِأُنذِرَكُم بِهِ، تاکہ میں اس کے ساتھ تمہیں بھی خبردار کروں۔ انداز یہ ہے کہ جس چیز سے ڈرانا مقصود ہو اسے بیان کیا جائے، جیسے ترغیب و ترہیب، اعمال اور اقوال ظاہر و باطنہ، جو کہ ان کو قائم کرتا ہے وہ گویا انداز قبول کرتا ہے۔ بحوالہ تفسیر سعدی۔ رب العزت کا فرمان ہے، ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، لوگوں کے لیے یہ بیان ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 138۔ ومن بلغ، اور جن تک یہ پہنچے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جس تک یہ قرآن پہنچے وہ لوگوں میں سے اس کا نذیر ہے۔ بحوالہ تفسیر ابن ابی حاتم۔ ہر وہ شخص جس تک قرآن کی تعلیمات کسی ایسی زبان میں پہنچ جائیں جسے وہ سمجھتا ہو تو اس پر حجت قائم ہو جاتی ہے۔ مقاتل کا قول ہے کہ جس کو جنوں اور انسانوں میں سے قرآن پہنچے وہ اس کے لیے نذیر ہے۔ بحوالہ تفسیر منیر۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا پیغام لوگوں کو پہنچاؤ اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ بحوالہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 3461۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو مجھ سے کوئی حدیث سنے پھر اسے یاد رکھ کر اسے دوسروں تک پہنچا دے۔ بہوالا حدیث جامع ترمذی حدیث نمبر 2656۔ سیدنا ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہنا اور ہاں یہاں موجود غائب کو پہنچا دے، کیونکہ بہت سے لوگ جن تک یہ پیغام پہنچے گا سننے والوں سے زیادہ پیغام کو یاد رکھنے والے ثابت ہوں گے، اور میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی ناحق گردنیں مارنے لگو۔ بحوالہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 1741۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی وضاحت اس آیت کی روشنی میں ایسے ہے، اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ واقعتاً دوسرے معبود بھی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے کہ ان مشرکوں سے کہہ دیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے والے ہیں اور اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے ہیں، کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا اور بھی معبود ہے؟ بحوالہ تفسیر جامع البیان۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی گواہی جو جہانوں کا پروردگار ہے اور مخلوق میں سب سے پاکیزہ ہستی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی ہے، اور دوسری طرف مشرکین کی گواہی ہے جن کی عقل اور دین خلط ملط ہو گئے، جن کا اخلاق خراب ہو گیا۔ ان دونوں گواہیوں کے درمیان موازنہ کیا جائے۔ تمہاری اپنی گواہی فطرت کے خلاف ہے، اور اللہ تعالیٰ کے خلاف جتنے گروہوں کی گواہی ہے ان کے اپنے اقوال میں اختلاف ہے، جس کی مخالفت میں وہ یکجا ہیں، یعنی وہ سب اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہراتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے خلاف دلائل کا ادنا سا شبہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جس کی مخالفت میں وہ یکجا ہیں، یعنی وہ سب اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہراتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے خلاف دلائل کا ادنا سا شبہ بھی نہیں کیا جا سکتا، اس لیے دونوں گواہیوں میں سے کوئی گواہی چن لو۔ قُل لا اشہد، آپ کہہ دیں میں تو گواہی نہیں دیتا۔ قُل لا اشہد، آپ کہہ دے میں تو گواہی نہیں دیتا، میں تو ایسی بیہودہ بات نہیں کہتا، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا، فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، پھر اگر وہ گواہی دیں تو آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 150۔ یعنی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے، فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، پھر اگر وہ گواہی دیں تو آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 150۔ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، آپ کہہ دیں وہ تو بس ایک ہی معبود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو وہ واحد معبود ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ بحوالہ تفسیر جامع البیان۔ وہ واحد معبود ہے کیونکہ وہ ایک ہی رب ہے، اس لیے وہ رب جو خالق، رزاق اور مدبر ہے اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ وہ واحد معبود ہے کیونکہ وہ ایک ہی رب ہے، اس لیے وہ رب جو خالق، رزاق اور مدبر ہے اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ بحوالہ تفسیر ایسر التفاسیر۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور بلا شبہ میں ان سے بے تعلق ہوں جو تم شریک بناتے ہو۔ تم جن بتوں اور دیگر خداؤں کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ یہ ہے توحید کی حقیقت، یعنی اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا اثبات اور اللہ تعالیٰ کے سوا ہر ایک سے اس کی نفی۔ یہ ہے توحید کی حقیقت، یعنی اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا اثبات اور اللہ تعالیٰ کے سوا ہر ایک سے اس کی نفی۔
بحوالہ تفسیر تفسیر سعدی۔ اے اللہ تیری توفیق سے آج سورۃ الانعام کی آیت نمبر 19 اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی۔ اے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے رب کریم اس کو بیان کرنے میں اگر کوئی کمی کوتاہی غلطی ہو گئی ہو تو اس کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کو حق کی صحیح پہچان نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کے لیے حق پہ چلنا آسان فرما دے۔ اے اللہ قبلہ اول مسجد اقصی اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مجاہدین کی مدد فرما۔ اے اللہ فرشتوں سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ انہیں صبر جمیل عطا فرما اور اجر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دین اسلام کے احکام پر مکمل طور پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں حج عمرہ کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں تقوی اور پرہیزگاری نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔